اسرائیلی فوج کا 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں اپنی مکمل ناکامی کا اعتراف۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوج اسرائیلی شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ ابتدائی گھنٹوں میں ہی غزہ ڈویژن پسپا ہو گیا تھا۔ مزاحمت کاروں نے آبادیوں اور سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ حماس کا حملہ 3 مرحلوں میں ہوا۔ 5000 مزاحمت کار سرحد پار کر کے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 لاشوں اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ۔ اسرائیل نے روکے گئے 46 فلسطینی بھی رہا کر دیے، 24 بچے بھی شامل۔ 97 قیدیوں کو مصر ڈپورٹ کر دیا گیا۔ دنیا کے سب سے طویل عرصے 45 سال سے قید نائل برغوثی کو بھی رہائی مل گئی۔ حماس کے ایک اور کمانڈر ضیاء اللہ آغا کی 33 برس بعد رہائی، ماں سے ملتے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ترکیہ کے کرد عسکری پسند رہنما عبداللہ اوجلان کا ہتھیار ڈالنے اور اپنی تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کو تحلیل کرنے کا اعلان۔ پارٹی ارکان کے نام خط میں عبداللہ اوجلان نے کہا کہ امن ہتھیار اٹھانے اور جنگ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم امن و سلامتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ عبداللہ اوجلان 26 سال سے غداری کے الزام میں قید ہیں۔ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان اسلام آباد آمد۔ وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی ہمراہ پہنچا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس پر آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدوں کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور UAE کے ولی عہد کی تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان UAE میں مختلف شعبوں میں تعاون کے 5 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں، بینکنگ، کانکنی، ریلوے اور انفراسٹرکچر کے شعبے شامل۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کی ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مرکزی دروازے پر انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کی شرکت۔ وفاقی وزراء، دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ صدر مملکت نے بلاول بھٹو کا بھی مسکرا کر تعارف کروایا۔ صدر مملکت کی صاحبزادی آصفہ بھی ساتھ موجود تھیں۔ پاکستان کے لیے غیر معمولی خدمات اور غیر متزلزل حمایت کا اعتراف۔ صدر نے ولی عہد کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ ولی عہد نے تجارتی، اقتصادی، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ ابو ظہبی کے ولی عہد دورہ پاکستان مکمل کر کے روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے پر UAE کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ابو ظہبی کے ولی عہد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم کا 2 طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہا دونوں ممالک تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ابو ظہبی کے ولی عہد نے شاندار میزبانی وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ ولی عہد کا پاکستان کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ۔ Do solemnly swear faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions. وفاقی کابینہ میں نئے وزراء کی شمولیت، 13 وفاقی وزراء، 11 وزرائے مملکت اور 3 مشیران نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف زرداری نے حلف لیا۔ وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، مصطفیٰ کمال سردار یوسف شامل، علی پرویز، شزا فاطمہ، جنید انوار، خالد مکسی، پیر عمران شاہ، بیرسٹر عقیل بھی کابینہ میں شامل۔ وزرائے مملکت میں طلال چودھری، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت سمیت دیگر شامل۔ اپوزیشن کی قومی یکجہتی کانفرنس روکنے کی کوشش ناکام۔ مختلف جماعتوں کے قائدین زبردستی ہوٹل میں داخل۔ کانفرنس کے بعد جاری اعلامیے میں پیکا سمیت تمام غیر آئینی ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ۔
موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات قرار۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں، مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ نمبر 1 کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ نمبر 2 کہ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہے۔ سسٹم پہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اور لوگ قابض ہیں جو کرنے نہیں دے رہے، لیکن عوام بک چکی ہے، عوام کی آواز اٹھ چکی ہے۔ اب کسی لوگوں کو یہ سینس کرنا ہوگا کہ عوام کی آواز کو کہیں صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں عوام کی آواز کو اب کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن کی کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے، عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا ہونا چاہیے، وکلا کی نااہلی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم پر کون لوگ قابض ہیں۔